بول حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہا. خفیہ ہاتھ سمیع ابراہیم کا پروگرام روکنا چاہتے تھے. جب پاکستان کے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض کی حقیقی صحافت سے تنگ آ کر ان کا پروگرام بند کرا دیا گیا، اس وقت بھی بول ان کے ساتھ کھڑا رہا. 27 مارچ 2022 کو جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کا پردہ چاک کیا، سائفر لہرا کر غیر ملکی مداخلت کا انکشاف کیا، تو بہت سے میڈیا چینلز مذاق اڑاتے رہے. مفادات کے غلام میڈیا نے اسے سیاسی چال قرار دیا، مگر بول ہی تھا جس نے حق اور سچ سے پوری قوم کو آگاہ رکھا. اور اسی حق اور سچ دکھانے پر بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب کے پروگرام کو بند کرنے کے لیے بول پر بے تحاشا دباؤ ڈالا گیا، پریشرائز کیا گیا. دباؤ بڑھتا گیا، بول برداشت کرتا گیا، پروگرام جاری رہا. بول حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہا. خفیہ ہاتھ سمیع ابراہیم کا پروگرام روکنا چاہتے تھے، اس پروگرام کو بند کروانا چاہتے تھے، مگر بول نے ایسا نہ ہونے دیا. اسی دوران سمیع ابراہیم صاحب پر حملہ کیا گیا، لیکن سمیع ابراہیم صاحب اور بول حق کے ساتھ کھڑے رہے، حق اور سچ کی آواز بنے رہے. جس کے بعد بول نیوز ہی کے سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی کو سرکاری غضب کا نشانہ بنایا گیا. رات کی تاریکی میں بول نیوز ہیڈ آفس سے چند کلومیٹر کے فاصلے سے مشکوک افراد جمیل فاروقی کو اٹھا کر لے گئے. ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جھوٹی FIRs کاٹی گئیں، غیر قانونی ہتھ کنڈے، مالی دباؤ کا شکار کیا گیا. اور اس وقت بھی بول نے حقیقی صحافت دکھانے پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا. اس تمام تر پریشر اور دھمکیوں کے باوجود بول نے پریس ریلیز جاری کی اور واضح کیا کہ بول اپنے کسی فیملی ممبر کو نہیں نکالے گا، کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرے گا، اپنا کوئی بھی پروگرام بند نہیں کرے گا، کیونکہ بول حقیقی صحافت کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا. جب پاکستان کے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض کی حقیقی صحافت سے تنگ آ کر ان کا پروگرام بند کرا دیا گیا، اس وقت بھی بول ان کے ساتھ کھڑا رہا اور بول نے ان کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کیا، جس کے بعد سے ان کا پروگرام بول نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. اب اسی طرح سینئر صحافی اور اینکر پرسن صابر شاکر کو بھی حق اور سچ کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی اور ان کا پروگرام بھی آپ کو پتہ ہے کہ بند کر دیا گیا اور ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. اور جب کوئی چینل صابر شاکر کو نہیں لیتا تھا، لیکن بول نے صابر شاکر کو اپنی اسکرین دی اور حق گوئی کا موقع فراہم کیا. اچھا آگے چلتے ہیں. شہباز گل کی گرفتاری کا معاملہ، ان پر ہونے والا بدترین تشدد، انتقامی سیاست، پھر سینئر صحافی ارشد شریف کے پروگرام کی بندش، ان کی جلا وطنی. بول اس کڑے وقت میں بھی ارشد شریف کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا، کیونکہ بول ہی ہے جو ہمیشہ سچے اور کھرے صحافیوں کے ساتھ کھڑا رہا. اور بول نے عظیم تحقیقاتی صحافی ارشد شریف کو بول فیملی کا حصہ بنایا. جب تحقیقاتی صحافی ارشد شریف کی شہادت کی خبر آئی تو سب سے پہلے بول نے نشر کی. جب ہر چینل اس کو محض حادثہ قرار دے رہا تھا تو بول نے حقیقت بتائی. بول نے بتایا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. حکومت اسے حادثہ بتاتی رہی، باقی چینلز بھی بہیمانہ قتل کو حادثہ بتا کر غلط خبر نشر کرتے رہے. اور بول کا انویسٹیگیشن سیل ایک ایک ثبوت، ایک ایک خبر سامنے لاتا رہا. 15 دن بعد حکومت اسے قتل ماننے پر مجبور ہو ہی گئی. اور اسی طرح پاکستان کے صف اول کے نوجوان صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صدیق جان اور مخدوم شہاب الدین جب بول نیوز کا حصہ بنے تو ایک بار پھر بول انتظامیہ پر پریشر ڈالا گیا، مگر بول ہمیشہ کی طرح حق اور سچ کی راہ پر گامزن رہا. پھر اعظم سواتی کی گرفتاری، ان سے منسوب ویڈیو کے معاملے پر بھی بول ہی تھا جس نے تمام حقائق قوم کے سامنے رکھے. اعظم سواتی کا موقف قوم کو بتایا اور عمران خان کے خطاب اور جلسے صرف اور صرف بول نے نشر کیے. ایسے وقت میں جب حکومتی دباؤ اور پیمرا دھمکیوں کے بعد تمام چینل تحریک انصاف سے دور بھاگ رہے تھے، مگر بول ڈٹا رہا، بول کھڑا رہا. بول آج بھی ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے اور کھڑا رہے گا حق اور سچ کے ساتھ. حقیقی آزادی لانگ مارچ کے دوران جب حکومت اور میڈیا چینلز نے سازشوں کا نیا جال بنا تو بول نے کسی سازش کا حصہ بننے سے نہ صرف صاف انکار کیا بلکہ حق اور سچ کی آواز بنا رہا اور حقیقی آزادی لانگ مارچ کی بھرپور کوریج کی. ہر شہر سے
بول نیوز کے نمائندوں نے حقیقی آزادی لانگ مارچ کی خبریں سب سے پہلے عوام تک پہنچائیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ایک طرف میڈیا عوام کو گمراہ کرنے لگا، مگر بول پل پل کی خبر ناظرین آپ کو دیتا رہا، اب تک پہنچاتا رہا، اور بول ہر قسم کا دباؤ برداشت کرتا رہا۔ بول پر ہر قسم کا دباؤ ڈالا گیا، بول کو بار بار بند کیا گیا، غیر اعلانیہ بندش، پراسرار پابندیاں، غیر قانونی ہتھ کنڈے، غیر ضروری قانونی دباؤ، سازشیں، دھمکیاں، گمنام پیغامات، دفاتر اور عملے کا پراسرار محاصرہ، مشکوک گاڑیاں، خفیہ سرگرمیاں، تجارتی بلیک میلنگ، مگر بول ڈٹا رہا، سچائی کے ساتھ جڑا رہا، حق کے ساتھ، تمام تر نقصانات کے باوجود، تمام تر دباؤ کے باوجود اکیلے آواز اٹھاتا رہا، کیونکہ ہر خبر جو ہوتی ہے نا، ہر خبر وہ ہوتی ہے امانت، جو عوام تک پہنچانا ہی صحافت ہے۔ ہر خبر امانت ہے، جو عوام تک پہنچانا ہی صحافت ہے۔ اچھا، عوام کو حق کو سچ دکھانے پر حقیقی آزادی کے سفر میں بول نے بہت مشکلات اور بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا۔ بول کو ملی دعائیں، عوام کا حقیقی اعتماد، قوم کا سچا اعتبار، اور یہی ہے بول کی کمائی، یہی ہے بول کا سرمایہ، یہی ہے بول کا عہد۔ بول ہے پاکستان کی آواز، بول ہے 22 کروڑ عوام کی آواز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز ہے، اس کی عادت ڈرا رہا ہے، میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں، اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، حق باطل پہ غالب آ کے رہے گا۔ بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی، اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔